اللہ 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 بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. سب سے پہلے میں اپنے ان حضرات سے جو میرے دائیں بیٹھے ہوئے ہیں انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی عذر نہ ہو تو مجمع میں آ کے بیٹھنا چاہیے. اس میں بولنے والے کے لیے بھی سہولت ہے، آپ کے لیے بھی اس میں زیادہ فضیلت کی بات ہے. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا، اس دینی مجلس میں کوئی فوٹو یا ویڈیو ہرگز نہ بنائی جائے. یہ قرآن کی نسبت پر ہے، دین کی نسبت پر یہ مجلس ہو رہی ہے. دینی مجلس میں کوئی بے دینی کا کام نہیں ہونا چاہیے. آج کل موبائل کا غلط استعمال عام ہو گیا ہے. اہل علم بھی اس برائی میں پیچھے نہیں. ایک اصولی بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی برائی، کوئی گناہ عام ہو جائے تو گناہ کے عام ہو جانے سے اس گناہ کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اس میں کوئی تخفیف نہیں آتی، اس کے حکم میں کوئی آسانی نہیں آتی کہ عام لوگ مبتلا ہو گئے لہذا اس کو ہلکا کر دیا جائے. ابھی تک ہمارے دارالفتہ، ہر چھوٹے بڑے مدرسے کے جتنے دارالفتہ ہیں، سب عدم جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، سب منع کر رہے ہیں. تو اس وقت تک ہم سب کو احتیاط ہی برتنی چاہیے. دیکھا دیکھی کوئی عمل ہمارے لیے دلیل اور حجت نہیں ہوتا. جیسا آپ سب لوگ بناتے ہیں، سب کی فوٹو بنتی ہے، ساری دنیا کے ہاتھ میں موبائل ہے، کیمرہ ہے، یہ ہمارے لیے دلیل ہے. خاص طور سے اہل علم کو بہت احتیاط برتنی چاہیے. آپ کی ذرا سی لغزش لوگوں کے گڑھے میں گرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگ کر رہے ہیں، علماء کر رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی، اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی. آپ ذرا سا کریں گے وہ ایک ہاتھ آگے نکل جائے گا اور ان سب کا بوجھ آپ کے سر پر ہوگا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. من سن سنتا سیئتا، جس کسی آدمی نے کوئی برا طریقہ چلایا، اب جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے ان سب کے برابر گناہ اس پہلے آدمی کو ہوگا جس نے اس کا رواج ڈالا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جیسے ابن آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے پہلا قتل کیا ہے. روئے زمین پر سب سے پہلا خون اور سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا ہے. اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کا وبال، ان سب کا گناہ اکیلے قابیل کو بھی ہوگا. تو ایسے ہی جس ملعون نے، جس مردود نے یہ کام شروع کیا ہے، کیمرہ ایجاد کیا اور پھر ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں آیا اور اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس غلط استعمال ہونے کی وجہ سے جو گناہ ہم سب کے سروں پر ہے اس کے برابر اکیلے اس کے سر پر بھی رہے. اس لیے ہمیں کسی برائی کا موجد نہیں بننا چاہیے، سبب نہیں بننا چاہیے، بہت احتیاط برتنی چاہیے. میرے بھائیو، اب لمبی بات کرنے کا بالکل موقع نہیں ہے، مجھے مغرب کسی اور جگہ جا کر پڑھنی ہے. بیچ میں 5-7 منٹ میں انشاءاللہ میں آپ سے پڑھی ہوئی آیت کا جو آدھا ٹکڑا ہے اور حدیث شریف کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے اس کے تعلق سے اپنے لیے اور آپ کے لیے کچھ عرض کر رہا ہوں، خصوصاً آپ طلباء کے. طلبہ عزیز، آپ کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے. آپ کیا ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. جب آدمی اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا ہے تو وہ دوسروں کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتا ہے، دباؤ میں آ جاتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے اپنا مقام اور مرتبہ خود ہم کو پہچاننا ہے کہ ہم کون ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، آسمان ہو، زمین ہو، چاند یا سورج ہو، انسان ہو، جنات ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی کائنات اور مخلوق ہے.
اس پوری کائنات میں اور مخلوق میں سب سے بہتر کون ہے یہ اللہ طے کرے. جیسے کسی کارخانے کا مالک اپنے کارخانے میں اپنی فیکٹری میں بہت سی چیزیں تیار کرتا ہے، سامان تیار کرتا ہے، لیکن جو کارخانے کا مالک ہے اس کو معلوم ہے کہ میرے کارخانے میں جتنی چیزیں تیار ہو رہی ہیں ان میں سب سے بہتر کون سی چیز، کون سی قیمتی چیز. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، اس کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل اور بہتر مخلوق کون سی. بہت مشہور روایت ہے، بارہا آپ نے سنی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، جو قرآن سے جڑے رہتے ہیں، وابستہ رہتے ہیں. وہ سب سے بہتر مخلوق ہے اللہ کے. امام ترمذی علیہ الرحمہ نے ایک حدیث نقل کی ہے اور حدیث نقل کرنے کے بعد اس کا درجہ بھی متعین فرمایا. ھذا حدیث حسن، حسن درجے کی روایت. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیھا. نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب ملعون ہیں، وہ سب ایسی ہیں کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہے، یا وہ چیزیں بندے کو اللہ سے کاٹنے والی ہیں، دور کرنے والی ہیں. مگر چار چیزیں ایسی ہیں جو ملعون نہیں ہیں، جن پر اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ عزیز ہے، محترم ہے. چار چیزیں ایسی ہیں، باقی سب چیزیں اللہ کو مبغوض ہیں. کیا کیا چیزیں ہیں؟ الا ذکر اللہ وما والاه. یہ دو چیزیں ہو گئی. نمبر ایک اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر. نماز تو اللہ کا ذکر ہے، تلاوت تو اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد. نمبر دو وما والاه، اور وہ چیز جو ذکر سے ملانے والی ہو، ذکر سے جوڑنے والی. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو ظاہر بات اس کے لیے رحل چاہیے، تپائی چاہیے، کوئی جگہ چاہیے، کوئی مسجد چاہیے. یہ ذکر سے ملانے والی چیز. آپ کو درس اور تدریس کا کام کرنا ہے، اس کے لیے درستہ چاہیے، اسباب چاہیے. وما والاه، تو اللہ کی نگاہ میں ساری دنیا بیکار ہے، لا یعنی ہے، مبغوض ہے. لیکن چار چیزیں مستثنا ہیں. نمبر ایک اللہ کی یاد، نمبر دو اللہ کی یاد سے ملانے والی چیز، اس پر مجھے کچھ نہیں کہنا. اور نمبر تین اور چار آپ ہیں. ساری دنیا مبغوض ہے، ملعون ہے. نمبر تین اور چار جن پر اللہ کی رحمت ہے، عالم و متعلم. عالم و متعلم، استاد کہہ لیجیے، استاد اور اس کے شاگرد، پڑھنے والے، پڑھانے والے. یہ نمبر تین اور چار وہ مخلوق ہے جو مبغوض نہیں ہے. اللہ کی خصوصی رحمت، مہربانی کی نگاہ ان پر بڑھ پڑی. کنز العمال کی ایک روایت ہے، مجھے ہر مرتبہ حیران کرتی ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا پر نظر ڈالی، دنیا والوں پر نظر ڈالی تو دنیا کی کیفیات کو دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر اللہ کو غضب آیا. اللہ غضبناک ہو گئے، غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے. کیوں؟ جہاں دیکھو وہاں خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے، جہاں دیکھو خدا کے غیر کی تعریفیں ہو رہی ہیں، غیر اللہ کو عظمت دی جا رہی ہے، جہاں دیکھو یہ تماشا ہے. حدیث میں آتا ہے پھر اللہ نے دوسری نظر ڈالی تو اللہ نے دیکھا مکتب ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اور بچے اپنے بغل میں، اپنے ہاتھوں میں قرآن شریف، پارہ، عید بغدادی، کوئی ایسی چیز اپنے ہاتھ میں لے کر، بغل میں دبا کر مکتب کی طرف چلا آ رہے ہیں. معصوم بچے مسجد کی طرف چلا آ رہے ہیں، پڑھنے والے درسگاہ کی طرف جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے ان متعلمین کو دیکھا، ان قرآن کے سیکھنے والوں کو دیکھا تو ان کے دیکھنے نے اللہ کو خوشی سے بھر دیا اور اللہ کا غضب کافور ہو گیا.
اس لیے میں کہا کرتا ہوں عزیز بچوں، تم وہ ہو جو دنیا کے بقا کا ذریعہ اور سامان، اللہ نہ کرے اگر مکاتب اور مدارس اور تعلیم اور تعلم کا سلسلہ اگر موقوف ہو جائے تو یہ کارخانے باقی نہیں رہے، یہ دنیا ختم ہونے کا وقت آ جائے۔ تم معصوم بچوں کی برکت سے یہ نظام قائم ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں بہت معروف ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا، یعنی اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ قرآن میں بھی اللہ کا نام ہے، جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں ان میں بھی اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کا ہی پیغام ہے جو آپ تک پہنچ رہا ہے، اور آپ حاصل کر کے دنیا کو دیں گے وہ بھی اللہ کا پیغام ہے۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس نظام کائنات کو باقی رکھے گا۔ اس لیے آپ طلباء کو پہچاننا ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ کسی بھی صاحب ثروت کو، مال والے کو دیکھ کر، اچھی ڈگریوں والوں دیکھ کر، گاڑی والوں کو دیکھ کر مرعوب مت ہوا کرو، احساس کمتری کا شکار مت ہوا کرو، بلکہ یوں سمجھا کرو کہ آپ ان سب سے 1000 درجہ افضل ہیں۔ آپ کے پاس وہ دولت ہے جو سب سے عظیم دولت ہے، یعنی قرآن کریم کی دولت۔ قرآن کریم کی فضیلت کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اللہ کا کلام، اس سے بڑی کوئی اور فضیلت ہی نہیں۔ قرآن کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑی حیثیت اور کیا چاہیے۔ جب اللہ کے کلام کے ساتھ آپ مشغول ہو جائیں گے تو آپ بھی اللہ والے بن جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے ان للہ اہلین، اللہ کے بھی گھر کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے گھر کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی پوتا ہے، ہمارے گھر کے افراد ہیں۔ ایسی حدیث میں آیا ہوا ہے کہ ایسے سمجھو کہ بندوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو گویا اللہ کے گھر کے آدمی ہیں، اللہ کی فیملی کے آدمی، اگرچہ اللہ کی فیملی نہیں ہوتی، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہ آدمی کو جس طرح قرب ہوتا ہے اپنے اہل و عیال سے، اپنے گھر کے افراد سے، ایسے ہی انسانوں میں سے کچھ بندے ہیں جن کے ساتھ اللہ کو انتہائی پیار ہے، انتہائی قرب ہے، ان کو اہل سے تعبیر کیا ان للہ اہلی، اللہ کے بھی گھر کے لوگ ہیں۔ سوال کیا گیا اللہ نبی کون؟ ارشاد فرمایا گیا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے جن کا کام ہی پڑھنا پڑھانا ہے، جن کا شغل ہی تعلیم اور تعلم ہے، یہ گویا اللہ کے گھر کے لوگ۔ جب آپ کی نسبت اللہ سے جڑ گئی تو اس سے اونچی نسبت کوئی نہیں ہو سکتی۔ نسبتوں سے بھی احکام بدلتے ہیں، مرتبے بدلتے ہیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے اینٹ، ایک اینٹ وہ ہے جو آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہے، آپ کے بنگلے میں لگی ہوئی ہے، چار دیواری میں لگی ہوئی ہے، اور ایک اینٹ وہ ہے جو مسجد میں لگ گئی ہے۔ اینٹ سب برابر ہیں، لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ جو اینٹ مسجد میں لگ گئی ہے اس کا مقام اور مرتبہ ان اینٹوں سے افضل ہے جو آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہے۔ مسجد کی اینٹ کا حکم یہ ہے کہ جب کبھی مسجد کو شہید کیا جائے گا، اس کا ملبہ نکلے گا، اس ملبے کو کسی گندی اور ناپاک جگہ ڈالنا جائز نہیں ہے، کسی پاک جگہ رکھنا ہی ضروری ہے۔ اور آپ کے گھر کا ملبہ آپ کہیں بھی ڈال کر، کوڑی میں ڈال کر، ناپاک جگہ ڈال کر، کس چیز کا فرق؟ وہ نسبت کا فرق ہے۔ جب بے جان چیز میں نسبت سے یہ قوت آ سکتی ہے، یہ مقام اور مرتبہ بڑھ سکتا ہے، تو آپ تو جاندار ہیں، آپ کا شرف المخلوقات ہیں، آپ تو نبی کے ہونے والے وارث ہیں، تو آپ کی نسبت جب اللہ سے جڑے گی تو آپ کا مقام کہاں پہنچے گا؟ فرشتوں سے بھی آگے جائے گا، فرشتوں سے بھی آگے جائے گا۔ فرشتے تو آپ کے خدام ہیں، آپ کے خادم ہیں۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ فرشتے تو طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیں۔ اگر ہم مومن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، تو آپ کے اس فرمان پر بھی یقین لائیے، ایمان لائیے۔ نبی ارشاد فرما رہے کہ ان طلباء کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیں۔ وہ فرشتے جو معصوم ہیں، گناہ کرنا نہیں جانتے ہیں، جو اللہ کے انتہائی مقرب مخلوق ہے، وہ مخلوق بھی آپ کے اعزاز میں، آپ کی عزت میں اپنا پر بچھانا سعادت سمجھتے ہیں۔ آپ کا مقام اتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ کچھ کہنے کا موقع نہیں ہے، انہی گزارشات کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں اور اپنے عزیز طلباء کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنے مقام اور مرتبے کو ضرور پہچانیے اور کسی سے بالکل مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی مدرسوں کے طلباء احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، دنیا والوں کے پاس کیا کیا ہے۔
آپ کے پاس بہت کچھ ہے، بس یہ ہے کہ قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر قدر ہم کر لیں گے تو اللہ اتنا دے گا کہ دنیا والوں کے پاس وہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم خود ہی اپنی دولت کی ناقدری کریں گے تو خود ہی محروم ہو رہے ہیں۔ اپنے اوپر ہی الزام دینا چاہیے، کہ دوسروں کو کیا الزام دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام سننے والوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ بڑی مسرت ہوئی اس موقع پر، اس مدرسے میں آنے پر۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ ہمارے آباء و اجداد کی میراث ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیر تک اور دور تک قائم اور آباد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔